آج کا جو ہم کلام سیکھیں گے یہ ہم ایمانداروں کا عقیدہ جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، نہ کہ انسان کے مطابق۔ انسان نے جو ہے آپ کو سکھایا کہ ایماندار کا عقیدہ، اس کو اس نے نام دے دیا رسولوں کا عقیدہ۔ بچپن سے آج تک جو ان سے آپ یہی سنتے چلے آئے اور اسی کو آپ نے یاد کیا۔ اس رسولوں کے عقیدے کے اندر جو ان سے ملاوٹ کی گئی، کلام خدا سے ہٹ کر اپنی باتیں شامل کی گئیں، لیکن افسوس کہ ہم کلام سے دوری کے باعث غیرت تو رکھتے تھے لیکن کلام کی سمجھ نہ حاصل کر پائے، اور ہم نے عین اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم کو لے کے جایا گیا، پڑھایا گیا، سکھایا گیا، ہم نے سیکھا۔ ہم یہ جو خدا قدوس کے فضل سے ایمانداروں کا عقیدہ زبور 23 کے اندر جو ان سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم جو ان سے سیکھ رہے ہیں۔ اس کی جو تیسری آیت ہے اس کے پہلے حصے کو ہم نے دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کی جان کی بحالی جو ان سی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ ہم نے اس کے اندر 3 سوالات کو جو ہے وہ دیکھا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس چیز کی بحالی ہے، جان کیا ہے، اور اس جان کی بحالی کی میراث کیا ہے۔ آج ہم اسی زبور 23 کے تیسری آیت کے دوسرے حصے کو دیکھیں گے۔ آئے ہم زبور 23 کی تیسری آیت کو جو ان سے کلام خدا سے دیکھتے ہیں۔ کلام خدا میں بیان کرتا ہے، لکھا ہوا ہے زبور 23 اس کی تیسری آیت میں، پہلے حصے کو ہم سیکھ چکے ہیں، وہ میری جان کو بحال کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے سیکھنا ہے اور اس کا اگلا حصہ دیکھنا ہے تیسری آیت کا، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتے ہیں۔ ہم نے اس کو جو ان سے جو سیکھنا ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو یہوہ خدائے قدوس ہیں، جو میرے اور آپ کے خالق ہیں، جو میرے اور آپ کے بنانے والے ہیں، جو مجھے اور آپ کو خلق کرنے والے ہیں، جو اس تمام روئے زمین کے مالک ہیں، ان کا یہ وعدہ ہے، ان کا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے نام کی خاطر تجھے صداقت کی راہوں پر لے چلوں گا۔ زبور 23 باب کی تیسری آیت کا دوسرا حصہ، آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ یہوہ خدائے قدوس اپنے نام کی خاطر مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلیں گے۔ ہمیں جو ان سے یہوہ خدائے قدوس نے یہ چوائس دی ہے کہ ہم اس صداقت کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں یا ہم اس راہ پر نہیں چلنا چاہتے۔ وہ نہ آپ سے زور زبردستی کریں گے، وہ وعدہ ضرور کرتے ہیں، اور وہ خالق کا مخلوق سے وعدہ ضرور ہے کہ میں اپنے نام کی خاطر تجھے صداقت کی راہوں پر لے چلوں گا۔ یہ صداقت کی راہ کو ہم نے سیکھنا ہے، اور اس کے اندر دیکھنا ہے کہ صداقت کی راہ میں کس طریقے سے ان کے نام کو جوڑا گیا ہے، کیونکہ زبور 23 باب کی تیسری آیت کا دوسرا حصہ آپ کو بتاتا ہے وہ اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پہ لے چلتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں آپ کو صداقت کی راہ پہ لے کے جانا چاہتے، اس صداقت کی راہ سے ان کا نام جڑا ہوا ہے۔ ہم اس چیز کو سیکھنا چاہیں گے کہ میں نے صداقت کی راہ پر چلنا ہے، اور میرا مالک، میرا خالق مجھے اس پر لے کے چلنے کے لیے وعدہ فرماتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ ان کے نام کو منسلک جوڑا گیا ہے۔ ہم نے آج تک جون سے اس راست بازی کو سمجھ نہیں پائے۔ ہم راست بازی کو اس کو کنیکٹ کر دیں، ہم آج تک اس راست بازی کو سمجھ نہیں پائے۔ ہم یہ جان نہیں پائے کہ یہ راست بازی سے مراد کیا ہے۔ ہمیں آج تک جو ان سے جو یہ سکھایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے
کہ راست بازی جون سی ہے وہ ہماری جون سی ہے وہ بخشش ہے. اس بخشش کو انگلش میں گریس کا نام دیا گیا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ ہماری جون سی بخشش ہو گئی ہے، ہماری جون سی ہے ہمیں بچا لیا گیا ہے اس گناہ کی مزدوری جو موت تھی اس سے. لیکن ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں بچنے کے بعد کرنا کیا ہے. آج آپ جون سے جب آپ اس بخشش کو دیکھتے ہیں جس کو فضل کا نام کہہ کے پکارا گیا ہے، جس کو انگلش میں گریس گردانا گیا ہے، جس شخص پر یہ فضل ہوا ہے، جس مخلوق پر خدا نے یہ فضل عنایت فرمایا ہے کہ اسے اس کے گناہوں سے آزاد کیا ہے، اس کے گناہوں کو اس برے کے خون سے دھویا ہے. یہ فضل جو ان سے ہے یہ آپ کو کسی بھی طور پر جس شخص پر یہ فضل ہوا ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتا، وہ دیکھا نہیں جا سکتا. اس فضل جو ان سے وہ نظر نہیں آتا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ داؤد نبی فرما کیا رہے ہیں. داؤد نبی نے ہرگز یہ نہیں فرمایا، انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار اس طرح نہیں کیا کہ وہ مجھے فضل کی راہ پہ لے چلتے ہیں. داؤد نبی فرما رہے ہیں کہ وہ مجھے صداقت کی راہ پر لے چلتے ہیں. فضل وہ بخشش ہے جو نظر نہیں آئے گی. یہ خدا کا وہ تحفہ ہے جو آپ کے اوپر خدا کی طرف سے ہوتا ہے. کلیسیا کو جون سے فضل کے پیچھے لگا دیا گیا. کلیسیا کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ پر فضل ہوا ہے. کلیسیا کو ہرگز یہ نہیں پیغام دیا گیا کہ یہ فضل کے بعد کیا آپ نے کرنا ہے. آج آپ جتنے کیا اس کہتے ہیں چرچز میں جائیں گے، جتنے منسٹرز کو سنیں گے، جتنے پادریوں کو آپ سنیں گے، تمام کے تمام پادری ایک ہی پیغام آپ تک دے رہے ہیں کہ مبارک ہیں آپ کیونکہ آپ پر خدا کا فضل ہوا ہے. وہ ایک ہی پیغام آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ مبارک ہیں آپ کہ خدا نے آپ پر فضل کیا ہے. وہ ہرگز آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ اس فضل ہونے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے. کیا اس فضل کو آپ نے بیکار کرنا ہے؟ ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے فضل آپ کو ایک نئی زندگی بخش رہا ہے، آپ کو ایک نئے سرے سے نوید دے رہا ہے کہ آپ کی نئی پیدائش ہوئی ہے. کیا آپ کو علم نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی منائی جاتی ہے، لیکن کیا یہ خوشی وہیں تک رہتی ہے؟ کیا اس بچے نے اپنی باقی زندگی جتنی اس کی لکھی ہوئی ہے کیا نہیں گزارنی؟ کیا اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ کار جو ان سے ہے اس بچے کو نہیں سکھایا جائے گا؟ کیا اس کے لیے وہ طریقہ کار وضع نہیں کیا جائے گا؟ میرے اور آپ تک آج تک پیشتر پادریوں نے یہی پیغام دیا کہ آپ پر فضل ہوا ہے، لیکن اس فضل کے بعد جو آپ کی نئی پیدائش ہوئی ہے اسے کس طرح بسر کرنا ہے وہ نہیں بتایا گیا. صداقت کی راہ، دا پاتھ آف دا رائچسنس، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ کلام خدا جو ان سے بڑا واضح ہے. کلام خدا جو ان سے وہ بڑا واضح آپ کو پیغام دیتا ہے. وہ کہتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتے ہیں. یہ کوئی راہ ہے، یہ کوئی جو ان سے ہے وے ہے جس کے اوپر خدا اپنے نام کی وجہ سے آپ کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں.
ہمیں اس صداقت کی راہ کو جو ان سے ہے وہ دیکھنا ہوگا، اس راہ کو جو ان سے ہے وہ محسوس کرنا ہوگا، کیونکہ یہ راہ اس عمل کو ظاہر کرے گی جب آپ اس راہ پر چلیں گے۔ اسی چیز کو جو ان سے بہیویئر کو، اسی بہیویئر کو آپ سے جو ہے دور کیا گیا ہے، اسی لیے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر فضل تو ہو گیا ہے لیکن اب آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے۔ یہ کیوں یہ کہا گیا ہے، اس چیز کو ہم سیکھیں گے۔ یہ کون ہے جو آپ تک یہ پیغام تو دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کے گناہ کی معافی دے دی گئی ہے، آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ اب آپ نے اس پیدائش کے بعد اپنی زندگی کو بسر کیسے کرنا ہے۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ شیطان کو ایک ذہن میں رکھیے گا، شیطان کو ہرگز یہ خوف نہیں ہے، ہرگز شیطان کو یہ خوف نہیں ہے کہ آپ کو گناہوں کی معافی ملی ہے۔ ہرگز شیطان اس بارے میں خوف زدہ نہیں ہے، کیونکہ اسے علم تھا، بنائے عالم سے اسے علم تھا کہ آپ گناہ کریں گے، بنائے عالم سے اسے علم ہے کہ آپ کے گناہوں کی معافی دی جائے گی۔ شیطان یہ ہر چیز جانتا ہے، شیطان کو ہرگز اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے گناہ کی معافی مل گئی ہے۔ شیطان کو جو خوف موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس معافی کے بعد آپ اس بادشاہت میں داخل نہ ہونے پائیں، اس رستے پہ نہ چلنے پائیں۔ اسی لیے شیطان نے اپنے پادریوں کو استعمال کیا کہ وہ آپ کے چرچز کے اندر خدا کے کلام کو لے کر آپ تو یہاں تک صرف آپ کو میسج دے دیں جہاں تک شیطان چاہتا ہے، جس کا اس کو خوف نہیں ہے کہ آپ کی بخشش ہو چکی ہے۔ جس چیز کا شیطان کو خوف ہے کہ آپ اس صداقت کی راہ پر نہ چل پڑیں تاکہ آپ اس بادشاہت میں نہ پہنچ جائیں اور وہ اکیلا نہ رہ جائے۔ یہ ہے وہ خوف جس کی وجہ سے اس نے اپنے شیطانی پادریوں کو آپ تک یہ پیغام پہنچنے نہیں دیا۔ آج آپ کسی ایک پیغام کو لے لیں، وہ ہر پیغام کے اندر آپ کو آپ کی بخشش کا نوید سنائی جاتی ہے، نوشتہ دیا جاتا ہے اور آپ کو مبارک کہا جاتا ہے اور آپ اسی سے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ خدا کی بادشاہت کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں۔ لیکن ہرگز آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کیونکہ شیطان اس خوف میں مبتلا ہے کہ اگر آپ کو صداقت کی راہ کا علم ہو گیا تو آپ اس زندگی کے اختتام پر خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے والے ٹھہریں گے۔ آج کی یہ آیت آپ کو ان پادریوں کے میسج کو سیکھنے کو دے گی، سمجھ عنایت کرے گی کہ یہ پادریوں نے کیوں آپ تک اس سمجھ کو روکے رکھا، وہ کس کا پیغام سناتے رہے۔ مسیحی اپنے آپ کو یہیں تک مطمئن کرتے رہے کہ مجھ پر فضل ہو گیا ہے، میں خدا کی بادشاہت کا حقدار ٹھہرا ہوں۔ ہرگز اس نے یہ سوچنے کی کوشش، یہ گوارا ہی نہیں کی کہ میں بخش تو دیا گیا ہوں لیکن آگے کیا، مجھے اب اپنی زندگی، باقی ماندہ زندگی کیسے گزارنی ہوگی، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آپ ایک جرم کرتے ہیں، آپ کو عدالت میں لایا جاتا ہے، جج آپ کی فریاد سنتا ہے اور جج آپ کی رہائی کا حکم دے دیتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ عدالت سے نکلتے ہیں تو جتنی آپ کی باقی ماندہ زندگی ہے اس کو گزارنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا آپ اتنے نہ سمجھ ہیں
کہ آپ کو گناہوں کی معافی تو مل گئی ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کے طریقہ کار کو گزارنے کے طریقے سے لا علم ٹھہرے۔ آپ نے اپنے پادریوں کو یہ تک نہیں پوچھا کہ میرے گناہ کی معافی کے بعد اب کیا، میں کس طریقے سے زندگی گزاروں، مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں خدا کی بادشاہت کا وارث ٹھہر سکوں۔ ایسے نہیں آپ کا ایمانداروں کا عقیدہ بدلا گیا، اسی لیے بدلا گیا کیونکہ اگر آپ کا ایمانداروں کا عقیدہ جو کلام خدا کے اندر سے زبور 23 کے اندر موجود ہے وہ سکھا دیا جاتا، تو آپ خدا کی بادشاہت میں خدا کے ساتھ شامل ٹھہرتے۔ آئیں دیکھیں مسیح کیا آپ کو کہتے ہیں۔ جھوٹے اونٹوں سے مسیح کا نام لینے والوں، سنو مسیح کیا کہتے ہیں۔ آئیں ہم متی رسول کی انجیل 5ویں باب میں چلیں اور متی رسول کی انجیل 5ویں باب کی 16ویں آیت کو دیکھیں۔ مسیح کہتے ہیں اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہیں تمجید کریں۔ اور مسیح تو آپ کو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے گناہ معاف ہوئے ہیں، یہ جو تم بخشے گئے ہو، یہ تم پہ جو فضل ہوا ہے، جو تمہیں چن لیا گیا ہے، اس روشنی کو اب آدمیوں تک پہنچاؤ، اس نجات کے پیغام کو آدمیوں تک پہنچاؤ۔ کس طریقے سے؟ کہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر۔ اور نیک کام تم کیسے کرو گے اگر تمہارے سامنے کوئی پلیٹ فارم ہی موجود نہیں ہے، اگر تمہارے سامنے کوئی رستہ ہی موجود نہیں ہے، اگر تمہارے سامنے کوئی قوانین موجود نہیں ہے، اگر تمہارے سامنے جو ان سے کوئی آئین کوئی شریعت موجود نہیں ہے، تم نیک کام کیسے کر سکتے ہو؟ مسیح بڑے واضح طور پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس نجات کے پیغام کو، اس بخشش کو جس کے وسیلے سے تم چن لیے گئے ہو، جس کے وسیلے سے تمہارے گناہوں کی معافی حاصل ہوئی ہے، اب تم نیک کام کرو۔ اپنے نیک کاموں کو دیکھ کر لکھا ہوا ہے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ ہے وہ جو داؤد نبی اظہار کرتے ہیں 23ویں باب کی 3 آیت میں، وہ کہتے ہیں وہ اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی راہ پر لے چلتے ہیں۔ صداقت کی راہ ان قوانین کو کہا گیا ہے، ان حکموں کو کہا گیا ہے، اس شریعت کو کہا گیا ہے، اس آئین کو کہا گیا ہے جس پر آپ چلیں گے، جس کے ساتھ خدا کا نام جڑا ہے، تاکہ دنیا آپ کے نیک کاموں کو دیکھ کر آپ کے خدا کی تمجید کر سکے۔ آپ کو سکھا دیا گیا، مبارک ہیں آپ پر فضل ہوا ہے، آپ خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں۔ مسیح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نیک کام کرو، اس صداقت کی راہ پر چلو، تاکہ تمہارے اس راہ کو دیکھ کر، تمہارے ان کاموں کو دیکھ کر، تمہارے ان اصولوں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی تمجید ہو سکے۔ کون تمہارے باپ کی تمجید نہیں کروانا چاہتا سوائے ایک کے، اور وہ شیطان ہے۔ آج کے یہ پادری جو شیطانی پادری ہیں، جو کلام کی تجارت کرتے ہیں، وہ آج اپنے چرچز کے اندر، عبادت خانوں کے اندر موسیقی کے پروگرام کرتے ہیں، ناچ گانے کے پروگرام کرتے ہیں، ایون اپنے بچیوں تک کو، اپنی بچیوں تک کو نچواتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی لیے مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر
وہ تمہارے باپ کی تمجید کر سکے. آج آپ کے انہی کاموں کو دیکھ کر جو آپ اپنے اپنے عبادت خانوں میں کرتے ہیں، دنیا آپ پر انگلیاں اٹھاتی ہے. آج آپ کے بچے اپنے بچوں کے لباس کو دیکھیں، بے حیائی کا لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے، اور کوئی آپ کو بتانے والا نہیں، کوئی آپ کو سکھانے والا نہیں. اور دنیا آپ کو پہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے دیکھو یہ بے شرم لوگ، ان کے بدن جون سے ہیں، ننگے بدن ہیں، یہ اپنے بدنوں کی نمائش کرتے ہیں، یہ مسیحی لوگ ہیں. اور آپ کو شرم تک نہیں. کہا گیا تھا تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی وہ تمجید کریں. تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کو کہا گیا دیکھو یہ ہیں وہ لوگ. افسوس جو شیطان چاہتا ہے اس کے یہ پادری کرتے ہیں، اور آپ کو یہ احساس تک نہیں کہ آپ اسی کے اندر شامل ہیں. آپ محض اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. آپ محض راست بازی کا لبادہ، اس بخشش کو اس طرح کنفیوز کیا گیا، اس گریس کو، اس فضل کو راست بازی کے ساتھ اس طرح کنفیوز کر کے آپ کو بتایا گیا کہ آپ نیک کام نہ کرنے پائیں، آپ حکموں پر نہ چلنے پائیں. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر، وہ آپ کے راست بازی، آپ کی صداقت کی راہ ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے. مسیح آپ سے کہتے ہیں کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تم جب یہ کام کرو گے، تمہاری بخشش ہو چکی ہے، تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، تم ان حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، لوگ تیرے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں گے اور کہہ اٹھیں گے دیکھ ان کا خدا. کتنی مرتبہ آپ نے صداقت کی راہ، the path of the righteousness, the way of the righteousness کا میسج چرچز کے اندر سنے؟ کس طرح آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس پیغام کو چرچز کے اندر سنے؟ سوائے ایک میسج کے کہ آپ مبارک ہیں، آپ نجات یافتہ ہیں، آپ کی بخشش ہو گئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں میسج دیا گیا. اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ شیطان کو اس سے کوئی خوف نہیں کہ آپ کے گناہوں کی معافی ہوئی ہے. شیطان اس سے ہرگز نہیں ڈرتا کہ آپ کے گناہوں کو بخشا گیا ہے. شیطان کا خوف صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ صداقت کی راہ نہ اپنا لیں، کیونکہ اس سے علم ہے کہ صداقت کی راہ خدا کا آئین، خدا کے حکم، خدا کی شریعت، خدا سے جڑی ہوئی ہے. آج آپ ہی کے پادری اس شیطان کے پیغام کو آگے لے کر چل رہے ہیں. کلام خدا بیان کرتا ہے اگر کوئی پادری یہ جستجو بھی کرے، یہ جرت بھی پکڑے کہ وہ آپ کو آپ کے گناہ جو آپ کر رہے ہیں
جس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، سروں سے دوپٹے اتر گئے، جسم سے لباس کم کر دیا گیا. کس نے یہ آپ کو سکھایا؟ کلام تو آپ کو حیادہ لباس پہننے کو کہتے ہیں. آج آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹیاں چست لباس پہنتی ہیں. آج آپ کی بچیاں نمائش کرتی ہیں اپنے بدنوں کی، اور آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ لیٹسٹ فیشن ہے. افسوس آپ پر، آپ کی وجہ سے اس آسمانی باپ جو آسمان پر ہے ان کی تمجید نہیں ہوتی. آج کوئی شخص، کوئی کلام سنانے والا میسج دینا بھی چاہتا ہے تو کلیسیا سے خوفزدہ ہو کر وہ کنی کتراتا ہے، وہ ڈرتا ہے، کیونکہ وہ نوکر ہے. وہ نوکر ہے ادارے کا، وہ خدا کا خادم نہیں ہے. وہ محض آپ کو یہ بتاتا ہے میں خدا کا خادم ہوں، لیکن وہ ملازم ہے ادارے کا. وہ خوف زدہ ہے کہ اس کا چندہ جاتا رہے گا، وہ خوف زدہ ہدیے جاتے رہیں گے. ایک ہی جو ہے پیغام آپ تک پہنچایا گیا، اور یہ پیغام دے دیا گیا جو شیطان دلوانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس سے خوف زدہ نہیں کہ آپ کی بخشش ہوئی ہے، آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں، آپ کو نجات کا پیغام دیا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ آپ نجات یافتہ ہیں، آپ کے گناہوں کی معافی ہو گئی ہے. اب آپ کو کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں. آپ بس مسیح آئیں گے اور آپ ان کے ساتھ خدا کے بادشاہ میں داخل ہو جائیں گے. کیا آپ اتنے ہی کم عقل ہیں؟ کیا آپ واقعی میں اتنے کم عقل ہیں کہ آپ کی بخشش کے بعد آپ کی اس وقت کے درمیان جو مسیح کے آنے کا وقت ہے، اس کے درمیان کس طریقے سے زندگی بسر ہونی ہے؟ کیا آپ کو اس کی ہرگز بھی پرواہ نہیں؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ میں کیسے یہ زندگی بسر کروں گا؟ آپ اپنے بچے کو، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اس کو سکھانا شروع کرتے ہیں، اسے بتانا شروع کرتے ہیں، زندگی کی راہوں کی تربیت کرتے ہیں اس کی. لیکن راست بازی کی راہ، صداقت کی راہ سے آپ غافل ٹھہرے. آپ کی صداقت کی راہ آپ کو اس بادشاہت میں لے کر جائے گی. آپ اس رستے پر نہیں چلیں گے جو خدا کی طرف سے دیا گیا، جو خدا کے آئین اور فرمان اور شریعت کے مطابق ہے، تو خدا سے آپ کا ملاپ نہیں ہوگا. آج کی موجودہ تعلیم فضل بغیر اعمال کے ہیں. آپ کو یہ سکھا دیا گیا کہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، تم فضل سے راست باز ٹھہرے ہو، یہی تمہارا ایمان ہے. کلام خدا کہتا ہے اعمال کے بغیر ایمان مرتا ہے. شیطان کا بھی ایمان ہے خدا پر،
لیکن اس کے عمل خدا کے حکموں کے برعکس ہیں. ہم سیکھیں گے کہ اگر میں نے صداقت کی راہ نہ اپنائی تو میں کس چیز سے محروم ٹھہروں گا. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس فضل بغیر اعمال کے آپ کو کس چیز سے محروم کرتا ہے. آپ کی اخلاقی قدروں کو اس نے پامال کر دیا. آپ کے اندر سے اخلاقیات جاتی رہیں جب آپ کو یہ سکھا دیا گیا کہ آپ کو اعمال کی ضرورت نہیں رہی، آپ کو حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہی. آپ مقدس کاہنوں کے فرقے جو آپ کو نوازا گیا اس سے علیحدہ کر دیا گیا کیونکہ آپ مقدس نہیں رہے. آپ دلہا کی دلہن بننے سے محروم ٹھہرے کیونکہ دلہا ناپاک دلہن کو لینے نہیں آ رہے. آپ مسیح کے بدن بننے سے محروم رہ گئے کیونکہ ان کے بدن میں جو کہ پاک ہے ناپاک لوتھڑا جڑ نہیں سکتا. آئے نادانوں، کس نے تم پر جادو کر لیا؟ کیوں تم کلام سے دور ٹھہرے کہ کلام کو تم نے طاق میں رکھ دیا؟ جان بوجھ کے شیطان نے آپ کی بنیاد ہی تبدیل کر دی کیونکہ اس سے علم ہے کہ اگر یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا، اگر صداقت کی راہ آپ تک آشکارا کر دی گئی تو وہ اکیلا رہ جائے گا اور آپ خدا کی بادشاہت میں شامل ٹھہریں گے. آج خدا ایسے پرستار کو ڈھونڈتے ہیں جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنے والا ہو، جو مقدس کائنوں کا فرقہ ٹھہر سکے، جو اپنے آپ کو خدا کے حضوری میں پیش کرنے والا ٹھہرے اور کہے اے خدا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں آپ کی صداقت کی راہ پر چلنے کو تیار ہوں کیونکہ میں آپ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. آئے ہم پہلا پطرس رسول کی انجیل دوسرے باب میں چلیں. پہلا پطرس رسول کی انجیل دوسرا باب اور ہم چلیں گے 9 سے 12ویں آیت. کلام خدا یوں بیان فرماتا ہے، لکھا ہے پہلا پطرس رسول دوسرا باب 9 سے 12ویں آیت میں، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ ان کی خوبیاں ظاہر کرو جنہوں نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. آئے نادانوں، آپ ان سب چیزوں سے محروم رہ جائیں گے. آپ برگزیدہ نسل کہلانے کے لائق نہیں ٹھہریں گے. برگزیدہ نسل وہ ہے جسے چن لیا گیا ہے. شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ ان کی خوبیاں ظاہر کرو. تمہاری روشنی آدمیوں پر چمکے اور تمہارے نیک کاموں کے سبب سے
وہ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کر سکے۔ کیا یہ میسج آپ کو بار بار کلام خدا نہیں دیتا؟ دیکھیں آپ کیا تھے، پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو اور تم پر بخشش ہوئی ہے، خدا کا خاص کرم ہوا ہے تم پر۔ کیا تم اس فضل کو بیکار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس بخشش کی قدر نہیں کرو گے؟ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی، اور خدا کا فضل تم آپ پر ڈال دیا گیا ہے۔ آپ بے رحمتی تھے، گناہوں کے دلدل میں تھے، خدا سے دور تھے، موت کے سایہ کی وادی میں تھے۔ خدا کی رحمت ہوئی آپ پر، خدا نے آپ کو تھام لیا، خدا نے آپ کو بخش دیا، خدا نے آپ کو جو امت نہ تھے اپنی امت گردان دیا، خدا نے آپ کو شاہی کائنوں کا فرقہ قرار دے دیا۔ آئے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو۔ پطرس رسول بھی تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو پطرس رسول کے استاد مسیح نے فرمائی تھی کہ تمہاری روشنی دوسروں کے سامنے چمکے۔ کیوں چمکے؟ تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ صداقت کی راہ ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ آپ کو کتنا آسان کلام خدا سکھاتا ہے کہ آپ کے یہ نیک کام کرنے کیوں ضروری ہیں، آپ کا خدا کے حکموں پر چلنا کیوں ضروری ہے، آپ کے خدا کے آئین کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے، تاکہ اس دن جو ان سے آپ خدا کے ساتھ حاضر ٹھہر سکیں، آپ کے نیک کاموں کو دیکھ کر آپ کے خدا کی تمجید ہو سکے۔ آج یہ جو آپ محفلوں میں جا کر ہنسی کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، آپ کی بچیاں ناچتی ہیں، آپ کے بچے ناچتے ہیں، اور آپ خوشی خوشی گھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مزیدار تھا پروگرام۔ انہی کاموں کو دیکھ کر غیر قومیں کہتی ہیں دیکھو یہ ہیں وہ مسیحی۔ کلام تو کہتا ہے تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید ہو سکے۔ کلام خدا بڑا واضح ہے، مسیح آپ کو بار بار یہی کہتے ہیں، تمہاری روشنی دوسروں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر تمجید کر سکے۔ شیطانی پادری آپ سے کہتے ہیں تم نجات یافتہ ہو، تمہیں حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ اس شیطانی پادری کو ہدیہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس شیطانی پادری کی محفلوں میں ٹھہرنے کو باعث سعادت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔
کیا خدا قدوس ایسے لوگوں کو قبول فرمائیں گے؟ کیا خدا قدوس نے کوئی نیا فرمان جاری کر دیا ہے کہ مسیح کو قبول کر لو اور نیک کاموں کی تمہیں اب ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایسا کلام خدا کے اندر موجود ہے؟ کلام خدا تو ہمیں سکھاتا ہے صداقت کی راہ۔ کیا کلام خدا میں تبدیلی ہو چکی ہے؟ کیا اس صداقت کی راہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے؟ یہ سوالات ہیں، آپ اپنے آپ سے کریں کہ کیا خدا ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں گے؟ کیا خدا قدوس صداقت کی راہ جن سے ان کا نام جڑا ہوا ہے، اس کو انہوں نے مسیح کی قبولیت سے تبدیل کر دیا ہے؟ کیا کلام خدا آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ نجات یافتہ ہونے کے باعث عمل نہ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ آسمان کی بادشاہ میں اس طرح داخل ہو پائیں گے؟ کیا یہ واقع خدا کی طرف سے ہیں؟ یہ آپ کو سیکھنا ہوگا، یہ آپ کو جاننا ہوگا کہ کیا وہ شخص جو آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تو نجات یافتہ ہے، تیرے لیے فدیہ ادا کیا گیا ہے، اب تجھے حکموں کی ضرورت نہیں، کیا وہ واقع خدا کی طرف سے ہے؟ کیا واقع خدا کا کلام اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ اب صداقت کی راہ مسیح کی قبولیت سے ختم ہو چکی ہے؟ اسی لیے آپ ایک میسج بھی اپنی زندگی میں آپ نے شاید نہ سنا ہو جو آپ کو اس چیز کے بعد کہ تیری نجات ہو چکی ہے اب تجھے کیا کرنا ہے بتاتا ہوں۔ آج کا سب سے بڑا سوال، وہ لوگ جو خدا کے حکموں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس صداقت کی راہ کو جس کے ساتھ خدا کا نام جڑا ہے اپنانا چاہتے ہیں، وہی لوگ نجات یافتہ ٹھہریں گے اور وہی خدا کی بادشاہ میں داخل ہوں گے۔ وہ لوگ جو صرف اور صرف فضل کو پا لینے کے بعد خدا کے حکموں سے روگردانی کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ٹھہریں گے۔ آج مسیح کو اپنانے کے لیے پیشتر لوگ تیار ہیں، اگر مسیح انہیں یہ نہ کہیں کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے اور تمہارے نیک کاموں کے سبب سے تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید ہو، وہ آسانی سے مسیح کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جیسے ہی مسیح انہیں کہیں گے کہ میری محبت یہ ہے کہ جیسا میں نے باپ کے حکموں پر عمل کیا تم بھی عمل کرو، وہ فوراً ان پادریوں کی طرف بڑھیں گے جو انہیں یہ بیان کر سکیں کہ تم نجات یافتہ ہو، تم خدا کی بادشاہت کے وارث ہو۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، فضل صداقت کی راہ نہیں ہے، فضل وہ شروعات ہے جو صداقت کی راہ پر چلنے کے لیے آپ پر ہوا ہے۔ کبھی بھی کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ پر فضل ہوا ہے
تو اسے یہ بیان کر دیجئے گا کہ فضل مجھے خدا کی بادشاہت میں اس وقت لے کر پہنچائے گا جب میں صداقت کی راہ پر گامزن ٹھہروں گا۔ فضل مجھے خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں کرے گا۔ فضل شروعات ہے اس خدا کی صداقت کی راہ پر چلنے کے لیے، تاکہ میں بادشاہت میں داخل ہو سکوں۔ آئیں ہم دیکھیں خدا کی راہ جو زبور 23 باب 3 آیت میں ہے کہ وہ اپنے نام کی خاطر تمہیں صداقت کی راہ پر لے چلتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ آج ہم اسے ختم کریں۔ اگر ہم اسے نہ ختم کر پائے، یہ نہایت ضروری ہے، یہ آپ کی زندگی کا یہ وہ میسیج ہے جو شاید آج تک آپ نے نہیں سنا تھا۔ آپ نے یہ ضرور سنا ہے کہ آپ پر فضل ہوا ہے، لیکن فضل کے بعد کیا؟ اس وقت تک کیا کروں کہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکوں؟ شاید یہ آپ نے آج تک نہیں سنا تھا۔ آئیں ہم اس صداقت کی راہ کو سیکھیں۔ ہم امثال کی کتاب 11ویں باب میں آئیں گے۔ امثال کی کتاب 11واں باب اور 5ویں آیت کو دیکھیں گے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کامل کی صداقت، جو کامل ہے، کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی، لیکن شریر اپنی شرارت سے گر پڑے گا۔ صادق ہوں گے، صداقت کی راہ پر گامزن ہوں گے، خدا کے حکموں کو اپنے لیے مقدم ٹھہرائیں گے، خدا کے حکموں کو اپنی زندگی کا گہوارہ بنائیں گے، اس شیطانی پادری کو ٹھکرائیں گے جو آپ سے کہتا ہے کہ یہ حکم تیرے لیے جاتے رہے، تبھی آپ کامل ٹھہریں گے۔ آئے ہم 12ویں باب میں چلیں اور امثال کی کتاب 12واں باب اور اس کی جو ہم آیت دیکھیں گے، جس کی ہم دیکھیں گے 28ویں آیت۔ کلام خدا بیان کرتا ہے امثال 12واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے صداقت کی راہ میں زندگی ہے، اور آپ کی زندگی کا در و مدار، آپ کی ہمیشہ کی زندگی صداقت کی راہ کے ساتھ منسلک ہے۔ کیوں منسلک ہے؟ کیونکہ اس میں خدا کا نام جڑا ہوا ہے۔ کس نے تجھے کہہ دیا؟ کون تجھے موت دینا چاہتا ہے سوائے اس کے جس کی موت لکھی ہوئی ہے؟ کیوں آپ ہلاکت کے فرزند ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ وہ کلام خدا کو کہہ رہا ہے کہ صداقت کی راہ میں زندگی ہے۔ کیوں زندگی ہے؟ کیونکہ 23ویں زبور کی 3 آیت آپ کو کہتی ہے کہ وہ اپنے نام کی خاطر مجھے صداقت کی راہ پہ لے چلتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میرا نام جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو موت نصیب ہو جائے۔ صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں۔ کس نے آپ کو اس سے الٹا دی ہے؟ شیطان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ پادریوں نے اسی لیے آپ کو یہاں تک سے چھوڑ دیا کہ آپ کی نجات ہو چکی ہے۔ آپ کو صداقت کی راہ کو جو ان سے نہیں سکھایا کہ آپ نے اب زندہ کس طرح رہنا ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ کلام خدا جو ان سے وہ یہ سکھاتا ہے کہ صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں۔ یہ آپ کو کہتے ہیں تیری نجات ہو چکی ہے، تو خدا کی بادشاہت کا وارث ٹھہرے۔ آئے ہم ایک اور حوالے میں چلیں۔ متی رسول کی انجیل 21ویں باب میں آئیں گے۔ متی رسول کی انجیل 21واں باب اور ہم جو آیت پڑھیں گے ہم دیکھیں گے 32ویں آیت۔ متی رسول کی انجیل 21واں باب 32ویں آیت کلام خدا بیان کرتا ہے
کیونکہ یوحنان راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آئے اور تم نے ان کا یقین نہ کیا، مگر مسول لینے والوں اور کسبیوں نے ان کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ ان کا یقین کر لیتے۔ اور یوحنان نبی ایسے نہیں آ کے انہوں نے کہا آئے فی کے بچوں، آئے سام کے بچوں، آج جب میں شیطانی پادری کہتا ہوں، کلام کے تاجر کہتا ہوں تو مجھ پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یشیا نبی سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دریغ نہ کر، گلا پھاڑ کر چلا، ان کو ان کے گناہوں کے بارے میں بتا۔ خدا قدوس نے یشیا نبی سے کہا۔ کلام خدا بیان کر رہا ہے، ہر نبی جو خدا کا نبی ہے، جو صداقت کی راہ پہ چلتا ہے، جو خدا سے جڑا ہوا ہے، وہ آپ کو ایک ہی پیغام دے گا۔ لیکن افسوس کہ کسبیوں نے قبول کر لیا، افسوس مسول لینے والوں نے قبول کر لیا، جو نہایتی معاشرے کے وہ طبقہ شمار ہوتا تھا جو گنہگار طبقہ تھا، لیکن آپ نے کلام سننے کے باوجود آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ ہے آپ کی حالت۔ آئے ہم ایک اور حوالے میں چلیں، دوسرا پطرس رسول کی انجیل، دوسرا باب، دوسرا پطرس رسول کی انجیل اور دوسرا باب اور ہم جو آیت دیکھیں گے اس میں وہ دیکھیں گے 21ویں آیت۔ کلام خدا میں سکھاتا ہے، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ آئے نادانوں، کس نے آپ پر جادو کر لیے؟ کلام آپ کے گھروں میں موجود ہے، کلام آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، کلام آپ سنتے ہیں، افسوس آپ پر، افسوس کہ اس کو سننے کے باوجود بھی آپ اپنے کیے پہ پچھتاتے نہیں ہیں، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا۔ آپ تک یہ کلام نہ پہنچا ہوتا، آج آپ نے نہ سنا ہوتا، آج آپ نے نہ سیکھا ہوتا تو آپ سزاوار نہ ٹھہرتے۔ اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ کلام خدا آپ کو بڑا واضح بیان کرتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ عبرانیوں 11ویں باب کو پڑھیے گا اور دیکھیے گا صداقت کی راہ کیا ہے، دیکھیے گا کہ صادق کون ہے، دیکھیے گا خدا کے چنے ہوئے لوگ کون ہیں۔ آج کے یہ شیطانی پادری جو کلام کی تجارت کرتے ہیں، جو شیطان کے پادری ہیں، خدا کے پیغمبر نہیں ہیں، وہ آپ کو سکھاتے ہیں مبارک ہے تو، تجھ پر فضل ہوا ہے، تو نجات یافتہ ہو گیا ہے، تو خدا کی بادشاہت کا وارث ٹھہرے، تجھے اب حکموں کی ضرورت نہیں رہی۔ لفظوں کی کمی ہے ان شیطانی پادریوں کے لیے کہ ان کی ملامت کی جا سکے۔ افسوس، نہایت ہی تھوڑے لوگ صداقت کی راہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارا زندگی کا مقصد اس شاہی کائنوں کے فرقے کہلوانا ہے،
ہمارا زندگی کا مقصد دلہا کی دلہن بننا ہے. ہمارا زندگی کا مقصد مسیح کے بدن میں پیوست ہونا ہے. ہمارا زندگی کا مقصد ان کی امت کہلانا ہے. یہ تمام مقصد صداقت کی راہ سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ صداقت کی راہ ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے. ہمارا عمل ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم صداقت کی راہ سے جڑیں. میرا خدا اگر پاک ہے تو مجھے پاک ٹھہرنا ہوگا. ایسا ممکن نہیں کہ میرا ملاپ خدا سے ہو جائے، ایک پاک ناپاک میں پیوست ہو جائے. ناپاکی خدا کا شیوا نہیں، ناپاکی خدا قبول نہیں کریں گے. صداقت کی راہ کو اپنانا ہوگا، تبھی خدا سے آپ کا میل ٹھہرے گا. آئے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہم چلیں گے دوسرا کرنتھیوں 7ویں باب کی پہلی آیت میں. دوسرا کرنتھیوں 7واں باب اور اس کی پہلی آیت کلام خدا کے اندر ہمیں سیکھنے کو دیتی ہے. کلام خدا یوں فرماتا ہے، دوسرا کرنتھیوں 7واں باب اور اس کی پہلی آیت کلام خدا سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. کلام خدا کے اندر لکھا ہے، پس آئے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے تھے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی لودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. مت اپنے آپ کو آلودہ کریں، مت اپنے آپ کو جسمانی خواہشات کے تابع رکھیں. اپنے دلوں کو کھولیں تاکہ وہ برکتیں جو خدا نے آپ تک دی ہیں ان برکتوں کو آپ بانٹ سکیں. آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. اس صداقت کی راہ کو جو ہے اپنا لیں. ہم دیکھیں خروج کی کتاب 19واں باب اور 5ویں 6 آیت. خروج کی کتاب 19واں باب اور 5ویں 6 آیت. کلام خدا آپ کو کہتا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے. یہ اس خدا کا وعدہ ہے، یہ اس خالق کا اپنی مخلوق سے اعلان ہے، یہ اس ایمان کا اظہار ہے جو داؤد نبی نے کیا ہے، جو ایمانداروں کا عقیدہ ہے کہ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتے ہیں. وہ خالق آپ سے کہہ رہا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے. انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل، انہی باتوں کو آپ بنی اسرائیل کو سنا دینا. کیا یہی
پطرس رسول نے پیغام نہیں دیا کہ کس طریقے سے آپ ان کی امت نہیں تھے اور ان کی امت ٹھہرے ہیں، کس طریقے سے آپ شاہی کائنوں کا فرقہ ٹھہریں گے، کس طریقے سے مسیح کا بدن ٹھہریں گے، کس طریقے سے دلہا کی دلہن ٹھہریں گے اگر آپ خدا کے حکموں پر چلیں گے، اگر آپ صداقت کی راہ کو اپنائیں گے۔ ہم مکاشفے 18واں باب اس کی 4 آیت کو دیکھیں گے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ آئے میری امت کے لوگوں، اور میری امت کے وہ لوگ ہیں جو میرے حکموں کو مانیں گے، جو صداقت کی راہ کو اپنائیں گے۔ آئے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ صداقت کی راہ اپنانا چاہتے ہیں یا آپ انہی شیطانی پادریوں جو کلام کی تجارت کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو گمراہ کیا ہے کہ آپ پر فضل ہوا ہے، آپ کو بخش دیا گیا ہے، آپ کے گناہوں کی معافی ہو گئی ہے، اب آپ کو حکموں کی ضرورت نہیں رہی، آپ خدا کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں گے۔ کلام خدا آج آپ کو اس کلام کے ذریعے سے وارن کر رہا ہے، یہ سٹرن وارننگ ہے، انتباہ کر رہا ہے۔ کلام خدا فرما رہا ہے مکاشفہ 18ویں باب کی 5ویں آیت کے اندر، مکاشفہ 18واں باب اور اس کی 4 آیت، پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ آئے میری امت کے لوگوں۔ وہ کس کی امت ہو آپ؟ کون یہ آواز پکار رہا ہے؟ کون اعلان کر رہا ہے؟ اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔ آپ کو یہ چھوڑنا ہوگا، اس کلیسیا کو جو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ صداقت کی راہ آپ کے لیے نہیں رہی، اس کلیسیا کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ جو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ صداقت کی راہ آپ کے لیے نہیں رہی، اس کو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ کیوں چھوڑنا ہوگا؟ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ تم اس میں سے نکلو تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ نہیں چھوڑیں گے تو کلام خدا نے آج آپ کو یہ وارننگ دے دی ہے کہ وہ آفتیں جو ان کے اوپر آئیں گی اس میں آپ کا حصہ ڈال دیا گیا۔ مسیح نے ایسے نہیں کہا تھا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے میرے نام کی خاطر اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کو نہ چھوڑ دیا۔ کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے چھوڑنا کیوں ہے؟ تاکہ ان کی آفتیں آپ پر نہ آ جائیں، ان کے گناہ آپ پر نہ نافذ ٹھہرائی جائیں۔ کلام خدا ہم 1-2 اور حوالوں میں چلیں گے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہم یہودا کی کتاب میں آئیں گے، یہودا کی کتاب، اور ایک ہی باپ ہے اس کا، ہم جو ان سے دیکھیں گے یہودا کی کتاب جو پہلا باپ ہے اور اس کی 4 آیت کو کلام خدا بیان کرتا ہے، کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا، یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یہوہ شاہ مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو مسیح کے انکاری لوگ ہیں۔ میں ایسے ہی انہیں شیطانی پادری نہیں کہہ رہا، میں ایسے انہیں کلام کا تجارت کرنے والا نہیں کہتا۔ کلام خدا انہیں بتاتا ہے کہ یہ مسیح کے انکاری ہیں، یہ خدا کے انکاری ہیں، اور مسیح خدا کا انکاری شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ فضل کو انہوں نے شہوت پرستی سے بدل دیا ہے۔ وہ فضل جو آپ کی نجات کا سبب ٹھہرا ہے، جہاں سے آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، اس کو انہوں نے شہوت پرستی سے بدل ڈالا۔ آخری حوالے میں آج کے چلیں گے،
दूसरा तिमोथियुस चौथे बाब के अंदर, दूसरा तिमोथियुस चौथा बाब और उसकी 3री आयत कलाम खुदा में यूं सिखाता है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। क्या वो वक्त नहीं है? क्या आप जो सुनना चाहते हैं, जो आपके कान को अच्छा लगता है, उसी की कलीसिया में आप शामिल ठहरते हैं, ना कि खुदा की कलीसिया के? खुदा के पैगाम को सुनने के लिए आप तैयार नहीं। कलाम खुदा आपकी इस हालत से वाकिफ है। खुदा ये जानते हैं कि कौन रूह और सच्चाई से उनकी प्रस्तिश कर है। कौन है वो जिसने खुदा के हुक्मों को अपनी जिंदगी का महवर ठहरा लिया है? कौन है जो सदाकत की राह को अपनाना चाहता है? कौन है जो अपने ईमान का इजहार करता है कि वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलेंगे? खुदा मुझे और आपको तब्दीली का मौका दें ताकि हम पुकार उठें, आए खुदा, मैं आपके आइन, आपकी शरीयत, आपके हुक्मों पर चलूंगा, मुझे थामे रखिएगा, क्योंकि इन हुक्मों से आपका नाम जुड़ा है और मेरे कामों को देखकर आपके जो आप आसमान पर हैं गैर कौमें तमजीद करेंगी। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।